نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک اہم عمل لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ وہ عمل جو نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ خود پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ رسول اللہ کی پاک بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں کوئی عمل بتائیں جو ہمارے لیے اچھا ہو۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی عمل کی تلقین کی تھی۔ دوسرے بارے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ محدثین نے لکھا ہے ایک بہت بڑے بزرگ تھے جو اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اللہ کی یاد میں گم رہتے تھے۔ ان کے پاس نہ کوئی انسان آیا، ایک آدمی آیا، اس نے آ کر عرض کی کہ میں بہت پریشان ہوں، مجھے کوئی عمل بتائیے۔ تو جب انہوں نے سنتے ہی آپ نے فرمایا اچھا تم وہ عمل کرو جو نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک اور انسان آیا، اس نے آ کر عرض کی کہ میرے کاروبار میں بہت سی مشکلات آتی ہیں، مجھے کوئی عمل بتا دیجیے۔ تو اللہ کے ولی نے پھر وہی عمل بتایا۔ اچھا، لوگ دیکھ رہے تھے، جو ان کے سامعین تھے، ان کے شاگرد تھے، وہ دیکھ رہے تھے اور حیرانگی کے ساتھ یہی سوچ رہے تھے، پہلے بندے کو بھی یہی بتایا ہے، دوسرے کو بھی یہی بتایا ہے، تیسرا آدمی آیا اور یہ عمل انہوں نے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ رشتے کی بڑی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، اولاد بڑی ہو رہی ہے، رشتے نہیں ہوتے۔ اچھا، ہم بہت سے اعمال بتاتے ہیں رشتوں کے لیے اور یقیناً وہ اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عمل جو سرکار روزانہ پڑھتے تھے، آج آپ کی خدمت میں یہ عمل پیش کرنے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ہی عمل ہے، ایک ہی وظیفہ ہے جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پڑھو گے تمہارے کاروبار میں برکت ہوگی، اگر تم پڑھو گے تمہارے رزق میں برکت ہوگی، اور ہر انسان کو چاہیے کہ یہ پڑھے۔ اچھا، جب اللہ کے ولی کی بات آئی، ان کے پاس تیسرا آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا رشتے نہیں ہوتے، اولاد بڑی ہو رہی ہے۔ یہ آج کل بہت سی مصیبتیں ہیں ہمارے معاشرے میں، آپ یقیناً ان کو دیکھتے ہوں گے، کیونکہ جہیز کے یہ جو جہیز کی لعنت ہے اس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، نام کی لعنت ہے اس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، سٹیٹس کی لعنت ہے ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں، نکاح کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا ہے جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، تیسرا آدمی پوچھتا ہے تو آپ نے پھر یہی فرمایا کہ تم یہ وظیفہ پڑھا کرو۔ وہ جتنے شاگرد تھے وہ قریب ہوئے، انہوں نے کہا حضور آپ نے پہلے کو بھی یہی بتایا، دوسرے کو بھی یہی بتایا، تیسرے کو بھی یہی بتایا، عمل تو ایک انسان کے لیے ہوتا ہے، آپ تینوں کو ایک جیسا بتا رہے ہیں۔ تو مسکرا کر کہا میں نہیں بتا رہا، میرے محبوب عرب و عجم سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی عمل بتایا ہے، اس لیے میں نے آپ کو بتایا۔ وہ عمل کون سا ہے؟ وہ عمل ہے استغفر اللہ کا۔
استغفار کا آپ کو جو بھی آتا ہو آپ پڑھیں. آپ کو کچھ نہیں آتا تو میری یہ آپ کو دعوت محبت ہے کہ آپ صرف اور صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہیں. آپ یاد کر سکتے ہیں تو آپ پڑھیں استغفر اللہ واتوب الیہ. اس سے زیادہ بھی آپ یاد کر سکتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اس سے اور مزید مجھے برکتیں ملیں، مجھے رحمتیں ملیں، تو آپ پڑھا کریں استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ. یقین کیجئے یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ایک تو برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کی آئے گی، اور پھر دوسری برکت میرے محبوب کے فرمان کی آئے گی، تیسری برکت اس میں حدیث پاک کی آئے گی، اور آپ یقیناً جس بھی معاملات میں پھنسے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا. مجھے یقین کامل ہے آپ چلتے پھرتے ہر نماز کے بعد اٹھتے بیٹھتے اس کو ادا کریں گے، اور اللہ کی رحمتوں کا جب نزول ہوگا آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.